ہم اپنا حق انشاءاللہ چھینیں گے. ہم استاد ہیں, ہمارے ساتھ استادیاں مت کریں. اور جو 50 لاکھ نوکریاں ایسے نہیں ملیں گی, بچے کچھ پڑھے لکھیں گے تبھی انہیں نوکریاں ملیں گی. بیٹھے گھروں میں بیٹھے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے پی ڈی ایم کے جلسے ہوں, عمران خان صاحب کا 7 اکتوبر کا حفظ آباد کا اپنا جلسہ ہو, یا دوسری تمام تر ایکٹیویٹیز سب چل رہی ہیں, اپنی روٹین پہ ہے. مطالبات ہیں وہ نہیں مانتے, تو ہم اس کا اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ لانگ مارچ ہوگا. اس میں وہ اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں, وہ اسمبلی ہال کی طرف جا سکتے ہیں, اس کا گھراؤ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا ہوسٹ فہد حسن. جی تو ناظرین, جیسا کہ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہے, لاہور کی جگہ میں آپ کو بتا دوں ناصر باغ میں موجود ہے. یہاں پر تمام اساتذہ اکرام کا احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج اس لیے ہو رہا ہے, ان کا یہ موقف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ برائے مہربانی تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائے. تعلیمی اداروں میں ہی صرف کرونا آتا ہے. ان کا جو سا سوال ہے, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, آپ بتائیے گا یہ جو سا آپ کا احتجاج ہو رہا ہے کہ تعلیم کو عزت ہو, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کا مین موقف کیا ہے؟ السلام علیکم. ہمارا مین موقف یہ ہے کہ تمام قسم کے جو ادارے ہیں وہ پرائیویٹ ان کو کھول دیا جائے. ایس او پیز پہلے ہی ان کو 100% ہم عمل درآمد کر رہے تھے پنجاب کے اندر, بلکہ پورے پاکستان کے اندر. تمام قسم کی جو سرگرمیاں وہ ہو رہی ہیں, صرف ادارے ہی ہیں تعلیمی ادارے جو کہ بند کر دیے گئے ہیں, اور یہ تعلیم کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی ہے. تو ہماری یہ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جیسے تمام باقی ادارے ایس او پیز کے تحت کھلے ہیں, ایسے ہی تعلیمی اداروں کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولا جائے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, کیا تعلیمی اداروں کے اندر صرف کرونا آ سکتا ہے؟ تعلیمی اداروں میں کوئی کرونا نہیں ہے. تعلیمی اداروں کے اندر جتنا ایس او پیز کے اوپر عمل کیا جا رہا تھا, شاید ہی پورے پاکستان کے اندر کہیں پر عمل کیا گیا ہو. جب ساری مارکیٹس کھل گئی ہیں, جب سارے ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں, شادی ہال کھلے ہوئے ہیں, تو تعلیمی اداروں کو صرف ایک سیاست کے طور پہ بند کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ملک کی تعلیم کا نظام بکھر جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو جائیں. ہمیں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, ہم اپنی افواج سے مطالبہ کرتے ہیں, خدا را تعلیمی اداروں کو کھولو. ہم لوگ جہانیہ سے آئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کی تعلیم جو ملک و قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن ہمارے بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں سے آؤٹ کر دیا گیا کرونا کے ذریعے اثر کر کے. حالانکہ تعلیمی ادارے ایس او پیز پہ عمل کر رہے تھے, تو وہ ہے نا, اس سے پہلے لوگوں نے تو کٹوائے تھے سر. اس نسل کا مگر ذہن کٹ رہا ہے, تو ہمارے بچوں کا ذہن نہ کاٹیں, انہیں تعلیم کی طرف توجہ دلائیں ان کی, اور تعلیمی ادارے کھولیں. یہ ہمارا موقف ہے, اور ہم اسی کے تحت آج جو ہے نا وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ اساتذہ اکرام سب کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے, اور ہمیں سڑکوں پہ لانے کے لیے آپ لوگوں نے مجبور کر دیا. آج ہم احتجاج کر رہے ہیں, تو ہم ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے موقف کو پہلے ہی حکومت کو سمجھنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, جب ادارے بند ہوں, اسکول بند ہوں, اس وقت پورے ہر ادارہ کھلا ہوا ہے, سیاسی پروگرام ہو رہے ہیں. صرف ٹیچرز کے لیے, اسکولوں کے لیے جو ہے ایس او پی کا انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور یہ معاشی قتل ہے اسکولوں کے. اس وقت پنجاب کے 36 اضلاع سے یہاں احتجاج کرنے والے ہمارے ساتھی موجود ہیں. جہاں تک اسکول کھولنے کے ساتھ ہماری گورنمنٹ سے اور اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جس طرح کے پی کے میں اور سندھ میں اسکول کو ہفتے میں 2 دن کے لیے بچوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جہاں آن لائن فیسلٹی نہیں ہے, بچے اسکول آئیں, ٹیچر سے اپنا ہوم ورک لیں, اور ہوم ورک کرنے کے بعد ٹیچر کو واپس چیک کروائیں. صرف پنجاب میں یہ اجازت نہیں ہے, جبکہ کے پی کے میں یہ اجازت ہے, سندھ میں یہ اجازت ہے. وہاں اسکول کھلے ہوئے ہیں, ایک کلاس روزانہ اسکول آتی ہے, ٹیچر سے اپنا کام لے کے جاتے ہیں, اور ایک ہفتے کے بعد پھر کام چیک کروانے اسکول آتے ہیں. تو یہی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے اور وزیر تعلیم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی کے پی کے کی طرح اور سندھ کی طرح اجازت دی جائے کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہم بھی ہفتے میں 1 یا 2 دن کے لیے اسکول جو ہے وہ لگا سکیں.
ہمارا صرف یہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ پہلے بھی 6 ماہ جو کرونا کے حوالے سے بند رہے ہیں ادارے، اب مزید جو ہے نا وہ یہ ادارے بند نہ کریں اور 1 جنوری کو کھولیں اسکول بھی۔ دیکھیے جی کہ ہمارا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ جب تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہماری معاشرے میں چل رہی ہیں، ملک میں چل رہی ہیں، تو صرف تعلیمی اداروں پر ہی پابندی کیوں؟ اگر مارچ سے لے کر ستمبر تک تعلیمی ادارے بند رہے ہیں اور 15 ستمبر کو کھلے ہیں، جو 2 ماہ میں درمیان میں کھلے ہیں، 1.5 ماہ 2 ماہ تقریباً، تو آپ وہ دیکھیں کہ جتنی SOPs پر عمل درآمد جتنا تعلیمی اداروں میں ہوا ہے شاید کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوا۔ سیکنڈلی PDM کے جلسے ہوں، عمران خان صاحب کا 7 اکتوبر کا حافظ آباد کا اپنا جلسہ ہو، یا دوسری تمام تر ایکٹیویٹیز سب چل رہی ہیں، اپنی روٹین پہ ہے، شادی ہالس کھلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی عدالتیں ہیں یا دیگر امور ہیں، بازار ہیں، منڈیاں، مارکیٹس ہیں، سب کچھ اوپن ہے، تو صرف تعلیمی اداروں پر ہی پابندی کیوں؟ دوسرا ہم یہ نہیں کہتے کہ کرونا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اب SOPs پہ جب تعلیمی ادارے پابندی کر رہے ہیں تو ان کو کام کرنے دیں۔ ہاں، جو ادارہ SOPs کی پابندی نہ کرے، کوئی وائلیشن کرتا ہے، اب اس کو چاہے بند کریں یا اس پہ کوئی جرمانہ عائد کریں، وہ لازمی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تمام تر تعلیمی اداروں کو بند کر دیں۔ 10 لاکھ افراد کا جو تعلق ہے وہ تعلیمی انڈسٹری سے منسلک ہے، اب 10 لاکھ افراد کو بے روزگار کر دیں تو یہ کہاں کی پالیسی ہے؟ ایک نالائق پالیسی ہے، خاص طور پر جو رولنگ پارٹی ہے PTI سے تو بالکل ایسی امید نہیں ہے۔ ہم تو ان کو ایک پڑھی لکھی پارٹی سمجھتے رہے، لیکن ان کی طرف سے ایسی گھٹیا پالیسیز کی امید ہم بالکل بھی ہم نہیں کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا یہ جو سے استاد کو عزت ہو، اس کا موقف کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلا موقف یہ ہے کہ جب سب کچھ کھلا ہے، سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ادارہ کھلا ہے، کاروبار کھلے ہیں، سب کچھ کھلے ہیں، تو پھر بچوں کی جہاں پہ تربیت کی جاتی ہے تو وہ ادارہ کیوں بند ہے؟ اس کو بھی کھول دیا جائے، بچوں کے مستقبل کا حل ہے یہ۔ آج ہماری پوری ریلی، پورا پاکستان یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے تاکہ بچوں کا جو اسکول کا ہے سسٹم وہ کھول دیا جائے اور ان کی تربیت اچھے سے اچھی کی جا سکے، اور جو 50 لاکھ نوکریاں ایسے نہیں ملیں گی، بچے کچھ پڑھے لکھیں گے تبھی انہیں نوکریاں ملیں گی، بیٹھے گھروں میں بیٹھے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ سوال ہمارا یہ ہے ان سے میاں صاحب سے کہ جب ہر ادارہ کھلا، کیا وہاں کرونا نہیں ہے؟ صرف اسکولوں کے اندر بچوں کے لیے، کس کو جہاں تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ کرونا ہے؟ ہر کاروبار آپ کے سامنے، آپ بازار میں آئے، آپ دیکھیں کیا یہاں پہ سب کچھ بند ہے؟ سب کچھ یہاں پہ کھلا ہوا ہے، بازار، کپڑوں کی دکان، کھانا ہے۔ جب سب کچھ کھلا ہے تو صرف اسکول ہی کیوں بند، تعلیمی ادارے ہی کیوں بند؟ ٹھیک ہو گیا جی، تو تعلیمی اداروں میں ہی کرونا ہے اور کسی جگہ پہ کرونا نہیں ہے۔ بچوں کی اسٹڈی خراب کی ہوئی ہے انہوں نے۔ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ بچے گھر میں بھی تو نہیں نہ بیٹھتے، اسکول میں سب چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ سارے انتظامات ہیں پھر بھی اسکول میں کرونا ہے بس۔ بتائیے گا آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، احتجاج کرنے کا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ اساتذہ کرام جو ہے وہ اس طرح سے کبھی سڑکوں پر احتجاج کریں گے، کبھی ہم لوگوں نے اس چیز کا اندازہ نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور ہم اپنے لیے تو بے شک نکلے ہیں یہ نہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ لوگ جو موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ اس تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، جس میں ہمارے PNs ہیں، جس میں ہمارے اسٹیشنری والے لوگ ہیں، جس میں ہمارے وہ اساتذہ جو بیچارے اپنی سیلری سے جو ہے نا اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں، ہم اصل میں ان کے لیے بھی نکلے ہیں۔ سر، اگر یہ احتجاج کرنے کے بعد بھی تعلیمی ادارے نہیں کھلتے تو پھر آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ تمام اساتذہ اکرام کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جیسا کہ آج کی اس تحریک میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، جو اس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہماری تحریک کو، اگر یہ اس کے ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانتے، تو ہم اس کا اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ لانگ مارچ ہوگا، اس میں وہ اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں، وہ اسمبلی ہال کی طرف جا سکتے ہیں، اس کا گھراؤ کیا جا سکتا ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اس میں ہمارے جو بلڈنگ کے آنرز ہیں ان لوگوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے، کسی کو نہیں کیا، تو میری دعائیں میری بلڈنگ آنر کے لیے بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس معاملے میں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، میری ڈھیروں دعائیں ہیں، اور باقی بھی جو تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو جو سارا سال ان کے بل بوتے پہ وہ وہاں سے وہ ارننگ کرتے ہیں، ان کا اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں، اور میں اپنے تعلیمی ادارے کے آنر کو میں جو ہے وہ ہیڈس آف کہوں گا۔ دیکھیے جی، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان سب ملکوں کے بیچ میں سب سے زیادہ جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ اساتذہ کی ہے۔ ہمارا پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جس میں اساتذہ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا تھا اپنے حق کے لیے، اور اب ہم نکلے ہیں اپنے حق کے لیے، جو کہ فی الحال ابھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہم اپنا حق انشاءاللہ چھینیں گے۔ ہم استاد ہیں، ہمارے ساتھ استادیاں مت کریں، ہم سب اساتذہ جانتے ہیں، تب سے سوچ رہے ہیں یہی چیز، یہی بات ہم ہمیشہ ہر جگہ پر، ہر گلی میں کے کونے پہ، ہر چوک میں ڈسکس کرتے ہیں کہ 50 لاکھ نوکریاں دور کی بات ہے، 50 نوکریاں بھی کسی کو ملی ہیں تو مجھے عمران خان صاحب بتا دیں کسی ایک بندے کو بھی نوکری ملی ہے تو اس سال کے بیچ میں 50,000 نوکریاں تو دور کی بات ہے، 50 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں پر ہر بندہ جن کے پاس نوکریاں تھیں وہ بھی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں،
इमरान खान साहब कहते हैं जी कि हमारा तो मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, यहाँ पर तनख्वाहें लेने से लोग मजबूर रहे हैं। अपनी तनख्वाह इतने बंदे हैं, उनको ज़कात हर चीज़ मिलती है, वो अपने मुल्क को अपने आप को संवार रहे हैं। यहाँ पर उनकी आवाम तबाह हुई है, इनका हिसाब क़यामत के दिन उनको देना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि तमाम उस्ताज़ कराम का यही कहना है कि अगर हमारा ये एहतजाज करने के बाद भी तालीमी इदारे ना खुले गए तो हम अगला कदम इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाएंगे। अगर उसके बाद भी तालीमी इदारे ना खुले मगर हमारा एहतजाज चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों का व्यू देखे, लोगों का यही कहना है कि तमाम तालीमी इदारे खोलने चाहिए। क्या कोरोना वायरस सिर्फ तालीमी इदारों में ही आता है? इनका सवाल जो गवर्नमेंट से इन्होंने पूछा है। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ाद हसन को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।